تو اس کے لیے فرمایا کہ جو ہے معاشرہ بھی عبادات جب ہمارے بنیں گے تو ایمان پر محنت ہوگی تو جو ہے معاشرے کی فکر آئے گی. معاشرہ کیا ہے کہ جو ہے میرا گھرانہ بھی دیندار ہو جائے, میری بیوی بھی جو ہے دیندار ہو جائے, میری بیوی بھی جو ہے نماز پڑھنے والی بن جائے, میرے بچے بھی نماز پڑھنے والے بن جائے, میرے بچوں کی زندگی میں بھی دین زندہ ہو جائے, ان کا رہنا سہنا, ان کا چلنا پھرنا, ان کا اٹھنا بیٹھنا سب جو ہے اس کی طرف میرا دھیان آئے گا. پھر معاشرہ بنے گا. اب تک جو ہے میں نمازی تھا, میری زندگی میں عبادتیں تھیں, ایمان پر محنت ہوتی رہی, ایمان پر محنت ہوتی رہی, تو بھی گھر پر سب سے پہلے گھر کی فکر آئے گی. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں, لیکن میری بیوی میں بے نمازی ہے, تو ایمان پر جب محنت ہوتی رہے گی وہ دل میں وہ درد پیدا ہوگا کہ میں تو جنت کو جانے والے اعمال کر رہا ہوں, میری بیوی کی فکر مجھے ہی کرنا ہے, تو بیوی کی فکر ہوگی. فرمایا کہ اب جو ہے ایمان پر محنت ہو رہی ہے, معاشرے کو بنانے کی فکر شروع ہوگی. ابھی جو ہے اپنی بیوی کی جو ہے منت سماجات کرے گا, بیوی کو سمجھائے گا, جس طرح دنیا کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے سمجھا بجھا کر جو ہے کام لیا جا رہا ہے, اسی طرح جو ہے اس کی زندگی میں دین کو لانے کے لیے, عبادت کو زندہ کرنے کے لیے اب اس کے اندر فکریں پیدا ہوگی. یہ کب ہوگی؟ جب ایمان پر محنت ہوگی تب یہ فکریں ہوں گی. ایمان پر محنت چھوٹ جائے گی, آدمی اپنی عبادت میں مطمئن ہو جائے گا. بہت سارا بڑا مجمع ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت ہمیں خالی عبادت کر لے تو بس حضرت دوسرے کا ہم نہ کہیں کو کون کان تبھی جان دے, ہم نہ دوسرے کا کہیں کو, ہمیں عبادت کر لے تو ہم نہ کافی ہے. ہمیں ہماری خبر کی جھرتی کو دیکھ لیں گے, دوسرے کا ہم نہ کہیں کو کر کو. بہت سارے لوگ جو ہے اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں ہماری آخرت کی جھرتی ہمیں لینا, حضرت دوسرے کا سب کہیں کو. فرمایا کہ جب ایمان پر محنت ہوتی رہے گی تو فرمایا کہ جو ہے ایک تو میری زندگی میں عبادات زندہ ہوں گے, تو اور دوسروں کی زندگی میں کی بھی فکر آئے گی. اب جو ہے میں نے فکر کی کہ میری بیوی عبادت گزار ہو گئی, میرے بچے عبادت گزار ہو گئے. اب جو ہے فرمایا کہ جو ہے ان کی زندگی میں دین آ گیا. اب تو یہ پورے گھر کا ماحول کیا ہوگا کہ ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر فکر کریں گے کہ یہ کیا ہو کہ ہمارا کھانا اللہ کے حکم پر آ جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے, ہمارا پہننا اللہ کے حکم کے طریقے پر آ جائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے. کیوں؟ ایمان پر محنت ہوتی رہی, عبادات زندگی میں آتے رہے. فرمایا کہ عبادات کا اثر ہے. عبادات کا کیا ہے کہ عبادات کا اثر ہے. فرمایا کہ جو ہے نماز کا مقصد کیا ہے کہ ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے. نماز سے کیا چاہا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ صفت صلاۃ پر آ جائے. نماز کی حقیقت ہے کہ ہم جو ہے نماز کے صفت صلاۃ پر آ جائے. کیا ہے کہ نماز کے باہر والی زندگی نماز جیسی ہو جائے. نماز کے باہر والی زندگی نماز جیسی ہو جائے. کیا مطلب ہے کہ بھئی نماز میں ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے, جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے. کوئی بھی عمل ذرا بھی جو ہے اللہ کے حکم کے خلاف ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہو گیا, تو پھر نماز نہیں رہتی. مثال کے طور پر ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں. اگر کوئی یہ سوچے کہ جو ہے بندے کے نزدیک, اللہ کے نزدیک بندہ جو ہے سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ مقرب ہے, سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے بندے کی وہ حالت جو سجدے کی حالت میں ہے, تو سجدہ بہت اونچی چیز ہے, تو میں کیا کروں گا, ایک رکعت میں 3 سجدے یا 4 سجدے کر دوں گا. فرمایا کہ جو ہے ایسا کر دیا تو پھر نماز نہیں رہے گی, عبادت نہیں رہے گی. اگر بھولے سے پڑھ لیا تو یہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا, اگر جان بوجھ کر کیا تو پھر وہ نماز نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ نماز میں اللہ کا حکم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, تو فرمایا کہ وہ نماز ہے, ورنہ نماز نہیں. تو نماز سے چاہا یہی جا رہا ہے کہ نماز کے باہر والی زندگی نماز والی ہو جائے. کہ اب جو ہے عبادتیں اسی زندگی میں آ گئی تو پھر جو ہے وہ عبادت جو ہے نماز جو ہے اثر کرے گی. کیا کرے گی؟ نماز کے باہر والی زندگی, ہمارا کھانا اللہ کے حکم کے مطابق, ہمارا پہننا اللہ کے حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. اب تک جو ہے یہ دیکھا کرتا تھا پہناؤ میں, یہ دیکھا کرتے تھے کہ جو ہے دنیا دار کیسے پہن رہے ہیں, دنیا دار کیسے جو ہے چل پھر رہے ہیں, دنیا دار کی مجلسیں کیسی ہو رہی ہیں. ایڈوانس سے ایڈوانس لوگوں کا طریقہ پہناوے کا پسند آ رہا تھا.
اب جو ہے عبادتیں زندگی میں آئی ہیں تو وہ اثر ظاہر کر رہی ہیں کہ اب جو ہے زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت آنا شروع ہو گئی. اب میرے جو ہے میرا لباس بدل رہا ہے, میرا چہرہ میں بدل رہا ہے. اب تک جو ہے بغیر دوپٹے کے پھرا کرتی تھی, اب جو ہے اب جو سر پر دوپٹہ گھروں میں آ رہا ہے, باہر جل رہے تو باقاعدہ پردے کے ساتھ نکل رہے ہیں. کیوں؟ اب جو ہے عبادتیں زندگی میں آ گئی. اب جو ہے وہ عبادت والی صفت صلاۃ والی زندگی, اب جو ہے نماز کے باہر والی زندگی وہ نماز والی ہو رہی. اب جو ہر ایک چیز میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اب پورے کا پورا گھر, پورے کا پورا ماحول جو ہے دیندار ہو رہا ہے. اب ان کا کھانا بھی جو ہے دین کے مطابق, ان کا چلنا پھرنا بھی دین کے مطابق, ان کا رہنا بھی جو ہے دین کے مطابق, اللہ کے حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں. تو ہوتے ہوتے کیا ہوا کہ پہلے بیوی میں آیا, پھر بچوں میں آیا, پھر جو ہے بھائی بہنوں میں آیا, کیا گیا پورے کا پورا گھر جو ہے یہ دیندار ہو گیا. یا فرمایا کہ دینی معاشرہ ہو. اب دین کی جیسا محنت ہوتی رہی تو گھر کی فکر آئی. فرمایا کہ جو ہے محنت چھوڑ گی تو آدمی مطمئن ہو جائے گا کہ جو میں بھی دیندار, میرا گھر بھی دیندار, ابھی دوسروں کی مجھے اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. فرمایا کہ جیسے محنت چھوٹے گی تو پھر جو بنایا ہوا جو ماحول ہے دین کا وہ آہستہ 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 جو بے دینی میں تبدیل ہو جائے. محنت چھوٹے گی تو وہ جو دیندار گھر جو دیندار بنا ہوا ہے اس سے آہستہ 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 دین کی محنت چھوٹنے کی وجہ سے کیا ہوگا, وہ فکریں نکل جائیں گی تو دین بھی جو ہے آہستہ 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 جو ہے زندگی سے نکلتا چلا جائے گا. پہلے ہماری گھر کی زندگی سے, گھر والوں کی زندگی سے دین جائے گا, پھر جو ہے میری زندگی سے بھی دین چلا جائے گا. ایمان پر محنت ہوتی رہے گی تو فرمایا گھر کے ساتھ ساتھ فکر محلے کی آئے گی. فرمایا کہ جو محلہ میرے گھر میں جس محلے میں میرا گھر رہتا ہے وہ محلہ بے دین ہے. فرمایا کہ یہ بے دینی جو ہے میرے گھر تک آ سکتی ہے, اس کی فکر دل میں آئے گی تو پھر اڑوس پڑوس کی بھی فکر ہوگی کہ انہیں بھی جو ہے ترغیب دیں گے, انہیں بھی جو ہے اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے رہیں, بار بار جو ہے ان سے مل کر جو ہے اللہ کی بڑائی بیان کریں گے. پھر اعمال کی طرف انہیں متوجہ کریں گے, اعمال کی ترغیب دیں گے. اعمال کے ذریعے سے جو ہے ہماری ضرورتوں کو پورا ہونے کو بار بار کہہ کر جو ہے ان کے اندر وہ اس کا شوق پیدا کریں گے. کب ہوگا؟ یہ ایمان پر محنت کریں گے تو یہ چیز آئے گی. تو اس کے بعد فرمایا کہ ہمارا معاشرہ پورا کیسا ہو جائے گا, معاشرہ دیندار ہو جائے گا. عبادت بھی ایمان پر محنت ہوتی رہی تو فرمایا کہ سب سے پہلے ایمان بنا, پھر ایمان پر محنت ہوتی رہی تو پھر جو ہے اعمال بنے, عبادات بنے. پھر عبادات کو بنایا, محنت ہوتی رہی تو عبادت صرف آئے نہیں, عبادت زندگی میں آنے کے بعد جو ہے عبادت جو ہے وہ جاندار بن گئی. پھر محنت ہوتی رہی تو پھر آگے چل کر جو ہے معاشرہ بھی بن گیا. میرا گھر بن گیا, میری بیوی بن گئی, میرے بچے بن گئے, اور سارے گھرانے میں جو ہے دین کا ماحول ہو گیا. تو اب آگے بڑھ کر جو ہے میرے گھر کو آنے جانے والے, میرے جو ہے میرے دوست احباب, میرے رشتہ دار, ان کی فکر اب ہونے لگی. ایمان پر محنت ہوتی رہی, ہر گھر کو جو آیا وہ دین کی فکر کو لے کر جانے والا ہونا, اعمال کو جو ہے لے کر جانے والا ہو گیا. یہ کب ہوگا؟ جب ایمان پر محنت ہوتی رہی. تو فرمایا کہ ایمان ہمارا جو ہے معاشرہ دیندار بن گیا. ایمان پر محنت ہوگی تو ایمان بنے گا, پھر جو ہے عبادات بنیں گے, پھر جو ہے عبادات جاندار ہوں گی. اس کے بعد جو ہے پھر معاشرے کی فکر آئے گی, پھر معاشرہ بنے گا. جو معاشرہ بنے گا تو فرمایا کہ جو ہے اپنا گھر ہے تو اپنے گھر سے نکل کر جو ہے اپنے محلے کی بھی فکر میری ہوگی, پھر میرے خاندان کی فکر ہوگی, یہاں تک کہ سارے عالم کی فکر میرے اندر آئے گی. فرمایا کہ پھر ایمان کی مسلسل محنت کرتے رہیں گے, ایمان کی محنت کرتے رہیں گے. ایمان پر محنت ہوتی رہے گی تو ہمارے جو ہے معاشرت سے آگے جو ہے معاملات والا دین ہماری زندگی میں ہے. ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ جو ہے ایمان کے ذریعے, عبادات کے ذریعے سے جو ہے دین زندگی میں آتا ہے. آدمی جو ہے نماز پڑھ رہا ہے, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, تسبیحات کی پابندی کر رہا ہے, دعائیں مانگ رہا ہے, جس کی وجہ سے دین زندگی میں آ رہا ہے. عبادات کی وجہ سے دین زندگی میں آتا ہے اور معاملات کی وجہ سے دین زندگی سے نکل جاتا ہے. تو فرمایا کہ جو ہے ہمارا اب تو معاشرہ بن گیا, ایمان پر محنت ہوتی رہے گی, پھر ہمارے معاملات بھی بنیں گے. ہمارے معاملات بنیں گے اور یہ معاملہ جو ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے. میرا لین دین اللہ کے حکم کے مطابق